واٹس اپ کرنے ہم نے سیکھ لیے، اسٹیٹس لگانے ہم نے سیکھ لیے، فوٹو چڑھانی ہم نے سیکھ لی، لائکس کمنٹس دیکھنے ہم نے سیکھ لی، سب پتہ ہے ہمیں۔ میرے بھائی قرآن پڑھنا کب سیکھنا ہے؟ وضو غسل نماز کے مسائل کب سیکھنے؟ باقی سب پتہ چل گیا ہے۔ ہم نے بڑی ویڈیوز دیکھ لی، ہمیں پتہ چل گیا فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے۔ قبر حشر کو معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی نے کہا تھا کہ کوئی بندہ مجھے ایسا چاہیے کہ میں اس سے جھوٹ بھی بولوں تو وہ مجھ سے سچ بولے۔ کچھ لوگ ایسے چاہیے ہوتے ہیں نا زندگی میں کہ وہ توأن و کرہن ساتھ ہی رہے، لیکن یہ ہوتا نہیں، مشکل کام ہے۔ لوگ کہتے ہیں اگر لائق ہے تو میرا ہے، نالائق ہے تو پھر میرا، بنتے نہیں۔ یقین کریں آپ سے زندگی میں کوئی خطا ہو گئی کو آپ کا بننے کو تیار نہیں ہوتا، کہتا میرا نہیں تعلق بھائی، میں اس کے لین دین کا بالکل ذمہ دار نہیں، میرا اس کا کوئی رشتہ نہیں، تو جان یہ جان، کاٹ دیا۔ اور اگر گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، انسان سے ہو جاتی ہے، اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے اور دوسرے سے ایک ہو جائے تو ایک عیسائی مسلمان دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، غوث اعظم گزر رہے ہیں۔ عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، تمہارے نبی نے بھی کو کیا تو بتاؤ۔ مسلمان پڑا ہوا نہیں تھا، حالانکہ نبی پاک نے بڑے مردے زندہ کیے۔ غوث اعظم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑا، فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا۔ پرانی قبر پہ لے گیا، کہنے لگا دی اگر نہ ہوا تو، کہنے لگے اگر ہو گیا تو۔ غوث اعظم کہنے لگے اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑھ جانا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے سرانے کھڑے ہوئے تو دعا کرنے لگے، کہنے لگے مولا اپنے لیے نہیں، تیرے رسول کے لیے۔ پھر فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ایک عورت کلمہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہو کے اس نے پہلا جملہ کہا تو کمال کر دی، کہنے لگی میرے نصیب دیکھو، میں بنی اسرائیل کی تھی، عبد القادر تیرے صدقے جاؤں، تو نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے۔ اب وہ بندہ دوڑ دوڑ کے غوث اعظم کے قدموں میں آیا، فرمانے لگے نا کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھتا ہے۔ آپ صبر کریں، جو میرا رب چاہتا ہے اس پہ راضی رہ کے دیکھیں ذرا، پھر ذرا راضی رہ کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ مالک کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ آپ کے حق میں کوئی رحمت والا فیصلہ ہی فرمائے گا، پھر ذرا انتظار کر کے دیکھیں، پھر ذرا صبر کر کے دیکھیں۔ پھر وہ کہتا وبشر الصابرین، محبوب یہ جنہوں نے صبر کیا ہے انہیں میری رحمت کی خوشخبری سنا دو۔ پھر وہ کہتا ہے باقیوں کے پاس مال ہوگا، دولت ہوگی، اقتدار ہوگا، بڑا کچھ ہوگا، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ رب کریم ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کے پاس کھڑا تھا تو ایک جنازہ گزرا، جنازہ اٹھانے والے کہہ رہے تھے یار مر تو گیا ہے پر بندہ بڑا خطرناک تھا، ساری زندگی لوگوں کو تکلیف دی، اس نے شر انگیزی کی، زبان سے، لب و لہجے سے، بس اس کا انداز ٹھیک نہیں تھا، غلط آدمی، لوگ نہیں باز آتے، میں نے دیکھا ہے ایک بات کرنے والے کہہ ہی جاتے ہیں، لفظ بول ہی جاتے ہیں، نہیں باز آتے۔ ان لوگوں نے بھی کہہ دیا کہ بڑا سخت آدمی تھا، بڑا برا تھا، بڑا لوگوں کو تکلیف دیتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے سن لیا تو حضور نے فرمایا واجبات، اس پر واجب ہو گئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں اتفاق کی بات کہ ایک جنازہ اور آ گیا، جنازہ اٹھانے والے کہہ رہے تھے کیا ہی بات، کیا ہی بات، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لفظ لوگوں کے ٹوٹتے تھے، جملے ادا نہیں ہوتے تھے، دنیا روتی تھی، اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا۔ ہوتا ہے ایسا، لوگ رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، لفظ ٹوٹتے تھے، کہتے تھے بڑا آدمی تھا یار۔ آج تو یہ ہر چیز کو سوگوار کر گیا، لوگ رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، تو نبی پاک نے بھی سنا، حضور نے بھی سنا، اللہ کے سب سے بڑے گواہ نے سن لیا، رب کے سب سے بڑے نمائندے نے سن لیا، اور محبوب کہنے لگے واجبات، اس پر بھی واجب ہو گئی۔ جنازے دونوں گزر گئے، حضرت عمر عرض کرنے لگے اور جس کو لوگوں نے برا کہا اس پر بھی واجب ہو گئی، جس کو اچھا کہا اس پر بھی واجب ہو گئی۔ حضور نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، فرمایا عمر تم جو کامل مومن ہو نا، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تم زمین پر اللہ کے، تم گواہ ہو زمین پر اللہ کے، جسے تم نے برا کہا اسے کرام الکاتبین نے بھی برا ہی لکھا، برا ہی لکھا، اور اس کا نامہ اعمال رب کے حضور بھی برا ہی پیش ہوا، تو میں نے کہہ دیا واجبت لہ النار، اس پر جہنم واجب ہو۔ اور فرمایا جس نے تمہیں جس کو تم نے اچھا کہا اسے کرامن کاتبین نے بھی اچھا ہی لکھا، اس کا نامہ اعمال بھی اچھا ہی گیا، تو میں نے کہہ دیا واجبت، اس پر جنت واجب ہو۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کے پاس کھڑا تھا تو ایک جنازہ گزرا. جنازہ اٹھانے والے کہہ رہے تھے یار مر تو گیا ہے پر بندہ بڑا خطرناک تھا, ساری زندگی لوگوں کو تکلیف دی اس نے, شر انگیزی کی, زبان سے, لب و لہجے سے, بس اس کا انداز ٹھیک نہیں تھا, غلط آدمی. لوگ نہیں باز آتے, میں نے دیکھا ہے ایک بات کرنے والے کہہ ہی جاتے ہیں, لفظ بول ہی جاتے ہیں, نہیں باز آتے. ان لوگوں نے بھی کہہ دیا کہ بڑا سخت آدمی تھا, بڑا برا تھا, بڑا لوگوں کو تکلیف دیتا تھا. نبی پاک علیہ السلام نے سن لیا تو حضور نے فرمایا واجبات, اس پر واجب ہو گئی. حضرت عمر کہتے ہیں اتفاق کی بات کہ ایک جنازہ اور آ گیا. جنازہ اٹھانے والے کہہ رہے تھے کیا ہی بات, کیا ہی بات. لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لفظ لوگوں کے ٹوٹتے تھے, جملے ادا نہیں ہوتے تھے, دنیا روتی تھی. اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا, اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا, اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا. ہوتا ہے ایسا, لوگ رو رہے تھے, آنکھوں میں آنسو تھے, لفظ ٹوٹتے تھے, کہتے تھے بڑا آدمی تھا یار. آج تو یہ ہر چیز کو سوگوار کر گیا, لوگ رو رہے تھے, تڑپ رہے تھے. تو نبی پاک نے بھی سنا, حضور نے بھی سنا, اللہ کے سب سے بڑے گواہ نے سن لیا, رب کے سب سے بڑے نمائندے نے سن لیا, اور محبوب کہنے لگے واجبات, اس پر بھی واجب ہو گئی. جنازے دونوں گزر گئے. حضرت عمر عرض کرنے لگے اور جس کو لوگوں نے برا کہا اس پر بھی واجب ہو گئی, جس کو اچھا کہا اس پر بھی واجب ہو گئی. حضور نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض, فرمایا عمر تم جو کامل مومن ہو نا, تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو, تم زمین پر اللہ کے, تم گواہ ہو زمین پر اللہ کے. جسے تم نے برا کہا اسے کرامن کاتبین نے بھی برا ہی لکھا, برا ہی لکھا, اور اس کا نام آیا مال رب کے حضور بھی برا ہی پیش ہوا. تو میں نے کہہ دیا واجبت لہ النار, اس پر جہنم واجب ہو. اور فرمایا جس نے تمہیں جس کو تم نے اچھا کہا اسے کرامن کاتبین نے بھی اچھا ہی لکھا, اس کا نام آیا مال بھی اچھا ہی گیا. تو میں نے کہہ دیا واجبت, اس پر جنت واجب ہو. میں آپ کو ذاتی بات بتاتا ہوں, اپنے مخالف کو, گالی دینے والے کو, زندگی کے کسی کونے میں برا کہنے والے کو معاف کرنا بڑا مشکل کام ہے. کسی شخص نے 30 سال پہلے بھی کبھی آپ کو کوئی سخت لفظ کہا ہو تو وہ بندہ سامنے آئے تو بات یاد آ جاتی ہے, یار اس نے یہ کہا تھا. باتیں کھٹکتی ہیں. کسی مقام پر کھڑے ہو کر کسی جگہ پر کسی بندے نے آپ کو تکلیف دی ہو, بندہ اس جگہ پہ آئے تو وہ چیز کھٹکتی ہے. لیکن یہ اعزاز صرف رحمت للعالمین محبوب کا ہے کہ حضور کے سامنے جب وہ لوگ پیش ہوئے, حضرت وحشی جیسے کہ جنہوں نے پورا وجود کاٹ دیا تھا حضرت امیر حمزہ کا, اور کان ناک آنکھیں نکال دی تھی, انہوں نے آ کے عرض کی حضور ہمارے جیسے گناہگار بھی آئیں تو معافی ہو جاتی ہے. فرمایا ہو جاتی ہے تو پڑھ کلمہ, ہم فوراً ہی معاف کر دیں گے. سن لو اور یاد رکھنا, بڑا پہلے کہا تھا کسی کو عزت دیتا ہی وہ ہے جس کے اپنے پاس ہوتی ہے, اور جس کے اپنے پاس نہیں ہوتی وہ کیسے کسی کو عزت دے گا. عزتیں دینی شروع کرو, محبتیں بڑھنی شروع ہو جائیں گی. آپ پیار کرنا شروع کر دو, آپ دیکھو پیار کو فروغ ہونا شروع ہو جائے. ہم نے عزتیں چھوڑ دیں. امیر المومنین, خلیفۃ المسلمین, حضرت سیدنا فاروق اعظم, لوگ کانپ رہے ہیں نام سے. عمر تکیے پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں تو ایک سادے سے صحابی, درویش, سادہ زندگی پر حضور کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین سے ملنے آئے. بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہ کہیں عمر سے ملنا, تو کہا جاؤ دوڑ جاؤ, ٹائم کوئی نہیں. حضرت سیدنا سلمان فارسی آئے تو عمر پہلے اٹھ کے کھڑے ہوئے, پھر وہ اپنا تکیہ نکال کے تو حضرت سیدنا سلمان فارسی کو پیش کیا. حضرت سلمان نے تکیہ دیکھا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے سچ کہا تھا میرے رسول کریم نے, سچ کہا تھا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سچ کہا میرے نبی پاک نے. وجد ہو گیا, بار بار یہ جملہ دہراتے. حضرت عمر کہنے لگے سلمان کچھ بتا نا, کیا کہا نبی پاک نے. تو فرمانے لگے عمر میں نے حدیث سنی تھی پر یہ کب مجھے پتا تھا کہ میری زندگی میں اس کا عملی مظاہرہ بھی دیکھوں گا. فرمایا بول بھی دے سلمان فارسی, کیا فرمانا چاہتے ہیں. حضرت سلمان فارسی عرض کرنے لگے امیر المومنین میں نے اپنے کانوں سے سنا, میں نے خود حضور کی زبان نے فیض ترجمان سے اپنے کانوں سے سنا. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی کے پاس اس کا بھائی ملنے جائے
اور وہ عزت کے ساتھ اسے اپنا تکیہ دے دے تو اللہ عزت دینے والے کی بخشش فرما دے گا، اللہ اس کی بخشش کر دے گا، مغفرت ہو جائے گی، نرا تکیہ دینے پہ، عزت دینے پہ، عزت کے ساتھ تکیہ دینے پہ، آنے والے مسلمان بھائی کی قدر کرنے پہ، لوگوں کی قدر شروع کر دیں، بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زر دے کتیاں دے گل ٹلی ہو، بک بک روشن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو، کوچ نشیر اساں جدوں کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو۔ لوگ قدر نہیں کرتے، لیکن جب قدر کریں کسی کی قدر کریں تو پھر اس سے سامنے والا ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، وہ دوڑتا ہوا جنت کی طرف جائے گا، جب دروازے کے قریب پہنچے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، وہ پھر آئے گا، پھر دوڑے گا، پھر جنت کے قریب جائے گا، پھر وہ دروازہ بند ہو جائے گا، پھر مایوس ہو کے آئے گا، پھر کہا جائے گا واپس آ، کھل گیا دروازہ، کئی بار آئے گا، کئی بار جائے گا، روئے گا، تڑپے گا، پریشان ہوگا، فرشتے سے کہے گا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ فرشتہ کہے گا وہی ہو رہا ہے جو دنیا میں تو اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتا تھا، تو لوگوں کے مذاق اڑاتا تھا، بوڑھوں کا مذاق اڑائے، بیماروں کا مذاق اڑائے، غریبوں کا مذاق اڑائے، وہ سمجھدار ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب کریم کے فرشتے کہیں گے تو بندوں کے ساتھ ایسا کرتا تھا، آج تیرے ساتھ ایسا ہوگا۔ اب میرے بھائیوں بہت زیادہ نہیں کرتے لوگ آج مذاق، بڑا ظلم نہیں کرتے، تکلیف نہیں دیتے، لوگ لوگوں کو دکھ میں دیکھ کے مذاق اڑاتے۔ ایک منٹ میں 6 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی جا سکتی ہے اور 2 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے۔ ایک منٹ کے اندر 26 مرتبہ کہا جا سکتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور یہ وہ کلمات ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زبان سے کہنے آسان ہے، میزان عمل پر ان کا بڑا وزن ہے، اور یہ تمہارے رب کے بڑے پیارے جملے ہیں، اللہ کو بڑے محبوب ہیں یہ کلمات۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ کتنی دفعہ پڑھا جا سکتا ہے؟ ایک منٹ کے اندر کئی دفعہ پیار سے ماں باپ کی زیارت کی جا سکتی ہے، اور جتنی بار زیارت کرو پورے حج کا ثواب ملتا ہے۔ ایک منٹ کے اندر فون اٹھا کے کسی مریض کی عیادت کی جا سکتی ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مریض کی عیادت کرتا ہے تو خدا کی رحمت کا دریا بہہ رہا تھا تو نے اس میں غوطہ لگا لیا۔ ایک شخص نے جملہ کہا تھا، لکھا تھا، کمال لکھا تھا، اس نے کہا تھا کبھی ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ کوئی تمہاری وجہ سے جا کے رب کے سامنے رونا شروع کر، ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ کوئی بندہ تمہاری شکایتیں اللہ رسول کو لگائے، اس طرح کا کبھی کام نہ کرنا کہ وہ تڑپ اٹھے اور کہے اب تمہارا شکوہ میں نے وہی کر دیا۔ پڑھتے ہی رہنے دو، بڑا شوق ہے لوگوں کو ٹو میں پڑھنے کا، جسوسی کرنے کا، خبر لینے کا۔ تیرے پاس لاکھوں کے راز ہوں لیکن تو نے سینے میں چھپائے ہوئے۔ فقیر اپنے کفن میں بڑے راز چھپا کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ راز کھولا۔ فقر کا بہت بڑا درجہ یہ ہے کہ تیرا دل پردہ پوشی والا ہو، اور اگر تو پردے کھولے، پردہ دری کرے، تو نبی پاک نے فرمایا جو کسی کے پردے کھولے گا وہ اپنے گھر کے اندر بھی بیٹھا ہوا تو اللہ اس کے پردے کھول کے اسے ذلیل کر دے گا۔ بادشاہ گرمی کا موسم تھا تو عارف رومی کہتے ہیں وہ سخت گرمی لگی تو ایک باغ میں گھس گیا، پانی پیا تو مالی سے کہنے لگا، باغ کا مالی اللہ کا نیک بندہ تھا، اسے کہنے لگا کوئی کھلاؤ یار۔ اس نے پہلے پانی پلایا، پھر ایک انار توڑ کے بڑا خوبصورت بادشاہ کو پیش کیا، بادشاہ نے کھایا تو بڑا میٹھا پھل تھا، تو اندر ہی خیال آ گیا کہ یہ تو میرے علاقے میں ہے باغ، قبضہ نہ کر لوں، اس پر قابض نہ ہو جاؤں۔ یہ کہتے ہی اس نے جب دوبارہ مطالبہ کیا نا، اندر بات ہے، کہنے لگا ایک اور لانا انار، وہ توڑ کے لایا، درویش آدمی تو جب دیا اس کو تو کڑوا نکلا، تو بادشاہ کہنے لگا یہ تو بڑا کڑوا ہے، ذائقہ کیسے بدل گیا؟ وہ رب کا بندہ تھا، کہنے لگا تیری نیت بدل گئی تو پھل کا ذائقہ بدل گیا۔ اگر تیری نیت ٹھیک رہتی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی ٹھیک رکھتے تھے۔ حکم پہلے باپ کا مانو، خدمت پہلے ماں کی کرو۔
شریعت کے ضابطے بتا رہا ہوں. اماں خدمت زیادہ کرتی ہے بچوں کی. اب میں اکثر مثال دیتا ہوں, میں کہتا ہوں جب گلے میں اماں پاؤڈر ڈال دیتی ہے نا, بچے کو نہلا دہلا کے خوشبو لگا کے بڑا پیارا, اس وقت وہ بیٹا بھی ہوتا ہے, پوتا بھی ہوتا ہے, بھتیجا بھی ہوتا ہے, بھانجا بھی ہوتا ہے. اور جب پیشاب کر دے پھر کس کا ہے؟ ماں کا. اور جب تک ہنستا ہے مسکراتا ہے پھر وہ سب کا ہے. اور جب رونے لگے جی تو ابا جی آپ تو بعد میں تو آپ بڑے سگے بن گئے, اب آپ تھوڑا مہربانی کریں نا, کبھی کبھی آپ بھی ذرا اس کا پیشاب اپنے گلے میں برداشت کریں, تھوڑا آپ بھی شوق کریں نا جی. مالک تو آپ ہیں, ولدیت تو آپ کے لکھی جا رہی, ڈیٹیل تو آپ بتا رہے ہیں کہ میرے نام پہ درد ہے ہر چیز, تو یہاں بھی تھوڑا خیال کرو. حکم پہلے باپ کا ماننا ہے, خدمت پہلے ماں کی کرنی ہے. اور فرمایا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ تو نے ان سے باتیں کرنی ہے, میٹھے بول بولنے ہیں. مسند احمد میں بڑی ٹھنڈی, بڑی میٹھی, بڑی پیاری حدیث ہے. حضور نے فرمایا 2 گھڑیاں رات کو ان کی چارپائی پہ بیٹھا کر, ان سے بات چیت کیا کر, ان کا دل راضی کیا کر. فرمایا اگر تو انہیں خوش کرنے میں کامیاب ہو گیا, رب تجھے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. اگر تو انہیں, اور ماں باپ اگر پردہ کر جائیں پھر تیری دعاؤں کا رخ ماں باپ کی طرف. امام رازی نے تفسیر کبیر میں حدیث لکھی ہے, ایک شخص پر آخری وقت طاری تھا, نزع کا عالم تھا, لوگ کلمہ پڑھاتے تھے, زبان پہ جاری نہیں ہوتا تھا. ان حدیثوں کو روز یاد کیا کرو, روز ماں باپ سامنے آئے تو ان حدیثوں کو ذہن میں لایا کرو. کلمہ اللہ کا ذکر ہے, زبان پہ جاری نہیں ہو رہا کلمہ. لوگ محبوب کریم علیہ السلام کے حضور ہے, یا رسول اللہ بندہ مسلمان ہے پر کلمہ نہیں جاری ہوتا. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو لکنت تو نہیں, کوئی مشکل تو نہیں, کیا مسئلہ ہے, دعا کرتے ہیں. فوراً امام راضی نے لکھا ہے, نبی پاک نے فوراً فرمایا پتہ کرو اس کی ماں زندہ ہے. یا رسول اللہ ہے. فرمایا بلاؤ. اماں آئی بڑی پریشان, 2 گلیاں چھوڑ کے رہتی ہے. فرمایا تیرا بیٹا ہے؟ تو ماں نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تو رو پڑی, لیکن حضور میرا ہی ہے. فرمایا تو ناراض ہے؟ اماں کہنے لگی حضور بڑی ناراض ہوں, اس نے بڑے ظلم کیے, بڑی زیادتیاں کی میرے ساتھ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ستایا. بابو فرمانے لگے چل معاف کر دے, تو معاف کرے گی تو روح نکلے گی, تو معاف کرے گی تو کلمہ طیبہ جاری. کہنے لگی حضور میں کبھی معاف نہیں کرتی. دنیا میں کسی کو آگ کا عذاب دینا حضور نے جائز نہیں رکھا, اسلامی سزاؤں میں اس سے اکثر جگہ پہ منع فرمایا, لیکن یہاں میرے محبوب نے فرمایا لکڑیاں لاؤ, بوڑھی کے سامنے لکڑیاں لاؤ. کیا کرنا ہے؟ فرمایا جس کی ماں ہی ناراض ہے میں اسے زندہ جلا دوں گا, لاؤ لکڑیاں. صحابہ اٹھ کے جانے لگے, ابھی 2 آدمی دروازے سے بھی نہیں نکلے تو بول پڑی, کہنے لگی نہ حضور اسے جلایا نہ جائے, حضور جلانا نہ. فرمایا چل معاف کر دے. 3 دفعہ بولی, کہنے لگی میں نے معاف کیا, میں نے معاف کیا, میں نے معاف کیا. محبوب فرمانے لگے اب پڑھاؤ کلمہ, پڑھاؤ. جب کلمہ پڑھایا تو زبان پہ کلمہ جاری ہو. اس کا مطلب ہے کلمہ بھی اسی کی زبان پہ جاری ہوگا جو ماں باپ کا فرما بردار ہوگا. ورنہ مت امید رکھے کہ میں بڑی لمبی تہجد پڑھتا ہوں, میں تو دروازے پہ بیٹھ کے سخاوت کرتا ہوں, میں تو بہت بڑا آدمی ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں. سب سے پہلے حضور نے نجات کے لیے جو بات ارشاد فرمائی وہ بڑی قابل غور ہے اور سمجھنے والی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بات ارشاد فرمائی, فرمایا اگر تو نجات چاہتا ہے تو اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ, اپنے بولنے پر کنٹرول کر, تول کے بولنا شروع کر, اپنے لفظوں کی حرمت کا خیال کر. اپنی زبان پر جو بندہ کنٹرول پا گیا یہ پہلی علامت ہے نجات کی. اور ایک مقام پہ نبی پاک علیہ السلام نے یوں بھی بیان فرمایا, فرمایا تم مجھے گارنٹی دو 2 چیزوں کی اور مجھ سے گارنٹی لے لو جنت کی. فرمایا تم مجھے اپنی 2 ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی اور 2 جبڑوں کے درمیان زبان کی گارنٹی دے دو اور میں اللہ کا محبوب ہو کے تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. پہلی بات نجات کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں کر, اس پر کنٹرول کر. اور دوسرا فرمایا تیرا گھر تیرے لیے کافی ہے, ادھر ادھر بلا وجہ نہ گھوما کر, بغیر سبب کے بہت ساری مجالس میں نہ جایا کر. ضرورت کے لیے جائیں, خیر پانے کے لیے جائیں, اچھے ارادوں سے سفر کریں,
گئے ہمارے صوفیاء علماء دور دراز کے سفر کیے محدثین نے، کس لیے؟ حضور کی احادیث کو جمع کرنے کے لیے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فیضان سے حصہ پانے کے لیے۔ لیکن فرمایا ادھر ادھر نہ، کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، اس مجلس میں بھی جائیں گے، اس محفل میں بھی جائیں گے، اس کی بھی سنیں گے، اس کی بھی سنیں گے، نتیجہ یہ رہے گا کہ بے یقین ہو جائیں گے، اپنے گھر سے نکلیں گے، گھر گھر پھریں گے، کسی گھر کے نہیں رہیں گے۔ تیرے لیے تیرا گھر کافی ہے، اپنے گھر رہ، اپنا گھر جو ہے وہ تجھے کفایت کرے، اپنے گھر میں قیام کر، یہ دوسری علامت ہے نجات کے لیے۔ اور تیسرے نمبر پہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نجات چاہتا ہے نا تو اپنی خطاؤں پہ رویا کر، اپنی خطاؤں پہ آنسو بہا، اپنے آپ پہ رو، اگر چاہتا ہے کہ بچ جائے۔ تین چیزیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائیں، زبان کو قابو میں کرو، اپنے گھر میں قیام کرو، اور فرمایا کہ تم اپنی خطاؤں پہ رویا کرو۔ یہ تین اگر چیزیں تمہیں میسر آتی ہیں تو پھر رسول پاک علیہ السلام کی زبان فیض حق کے ترجمان سے گارنٹی مل رہی ہے کہ اللہ اس بندے کو نجات عطا فرمائے گا۔ بہت شوق ہے لوگوں کو باتیں کرنے کا، بڑی باتیں، اوئے ہوئے، جو بات بڑے مختصر لفظوں میں دو جملوں میں بیان ہو سکتی ہے اس کے پیچھے اتنی لمبی تمہید باندھیں گے کہ اصل بات ہی رہ جائے گی بیچ میں سے۔ گفتگو، بات، بولنا، یعنی بات ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے دو لوگوں کے بیچ، اور کوئی دانا آدمی بات کر رہا ہے تو فٹافٹ مداخلت کریں گے اور جملہ پھینکیں گے، کہیں گے قطع کلامی معاف، اور اپنی بات شروع کر دیں گے۔ تو میں کئیوں کو روک کے کہتا ہوں کہ پہلے آپ پوچھ تو لیں ہم نے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں۔ بہت باتیں کرتے ہیں بعض لوگ، بہت باتیں کرتے ہیں، اور دنیا میں جو زیادہ خطائیں ہوتی ہیں وہ زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ عملاً کوئی کسی کو کیا تکلیف دے گا، ہاتھ کوئی کسی پہ کیا اٹھائے گا، لیکن لفظوں کے تیر، جملوں کے ترش لہجے اور زبان کی کڑواہٹ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ زبان تو روح کو گھائل کر جاتی ہے، بندے کو اندر سے توڑ کے رکھ دیتی ہے یہ زبان۔ بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے بہت سارے جملے زندگی میں بولے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ انہیں بھی پچھتاوا ہوا کہ یار مجھے یہ والا لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن کاش یہ بعد میں پچھتانے سے پہلے آپ سوچ لیتے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مجھے پتہ ہے جو وہ کہہ رہے ہیں وہ معافی ضمیر ان کا نہیں ہے، وہ ان کے خیالات نہیں ہوتے، لیکن وہ کہہ دیے انہوں نے، اور کہنے کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ ہمیں کہنا نہیں چاہیے تھا۔ دوسرا ارشاد فرمایا کہ تو اس طرح کر، اپنے گھر کو نہ لازم پکڑ لے، تیرا گھر تیرے لیے بہتر ہے، تیرا گھر تیرے لیے کفایت کرنے والا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں نا رہبانیت منع ہے، سارے حقوق چھوڑ کے بندہ گھر میں بیٹھ جائے، حجرے میں بیٹھ جائے، مسجد منع ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ قرآن مجید نے کہا وہ کیا ہے کہ کچھ دیر کے لیے خلوت ضرور اختیار، جیسے آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، سب سے کٹ کے اللہ کے گھر آ گئے، یہ کچھ دیر کے لیے یہ کام کرنے کا ضرور حکم دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اسلام میں رہبانیت نہیں، سارے حقوق چھوڑ کے جانا نہیں، لیکن کچھ دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے نا کوہ طور پہ، پھر اللہ نے تو رات عطا فرمائی۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا۔ نبی پاک علیہ السلام کتنے دن جا کے پہلے غار حرا میں بیٹھے، پھر اللہ تعالیٰ نے وحی عطا فرمائی۔ تو کچھ اپنے گھر میں وقت گزاریں، عبادت میں وقت گزاریں، اللہ کی یاد میں وقت گزاریں، سارا وقت گھومنے میں پھرنے میں ضائع نہ کر دیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں عبادت کے لیے بٹھاؤ تو تھکے ہوئے ہیں، اور ان سے کو کہیں جانا ہے تو وہ تیار بیٹھے ہیں، تو کچھ اوقات اپنے اس پر بھی لگائیں۔ اور تیسری بات جو ارشاد فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ اپنی خطاؤں پہ رویا جائے۔ ہم نہ بڑا تبصرہ کرتے ہیں، بڑا رونا آتا ہے کسی کی مظلومیت پر، کسی کے دکھ پر، ملکی حالات پر، لوگوں پر، اچھی بات ہے،
لیکن نجات کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی خطاؤں پر بھی روئے. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ کے خوف سے آنکھ سے اتنا قطرہ بھی نصیب ہو گیا جتنا مکھی اور مچھر کا پر ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اتنا بھی تمہاری آنکھ سے آنسو نکل گیا تو جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں جاتا، تم بھی دوزخ میں نہیں جاؤ گے. اور دو آنکھیں اللہ کو بڑی پیاری ہیں. یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا کہ جو رب کی رضا کے لیے پہرا دیتی ہے، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں آنسو بہاتی ہے. یہ دو آنکھیں اللہ کو بڑی پیاری ہیں. تو اس لیے یہ تین باتیں آپ نے نہیں بھولنی. ایک تو یہ کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں، ایک اپنے گھر میں، مسجد میں، اجرے میں کچھ دیر بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں اور کوشش کریں کہ بغیر وجہ کے گھر سے نہ. اور تیسری بات یہ کہ اپنی خطاؤں پر آنسو بہانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.